میرا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں۔ سب سے پہلے چونکہ حبیب صاحب ذکر کر رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کا، تو کابل ایئرپورٹ کا جو رش تھا وہ کچھ کم ہوا، کچھ مینج ہوئی صورتحال، یا بدستور جوں کی توں ہے؟ کابل اس وقت ایئرپورٹ پہ جامع بدقسمتی سے صورتحال وہی ہے، اور بلکہ ابھی میں ڈیفنس منسٹر برٹش آرمڈ فورسز کے منسٹر کا میں ایک اور ٹویٹر پہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنا جو کہ شاید اب اگلے 24 گھنٹوں میں مزید پینک ایک پھیل جائے گا۔ اب تک تقریباً 30,000 لوگ ایویکیویٹ کیے جا چکے ہیں، 31 اگست قریب آ رہی ہے، اور برٹش ایک بہت اہم شخصیت کا یہ جواب ایک اور بیان آنا کہ جیسے ہی امریکنز یہاں سے چلے جاتے ہیں وڈرال کمپلیٹ کر کے، تو برطانیہ جو ہے وہ اپنا ایویکویشن پروسیس اسی وقت بند کر دے گا۔ اٹس another panic situation going to be in Kabul۔ یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کے پاس ایسا ڈاکومنٹ ہو کہ میں نے نیٹو کے لیے یا امریکہ کے لیے فلاں سروس سر انجام دی تھی، اس وجہ سے میں اس پیمانے پر پورا اترتا ہوں، مجھے لے جایا جائے؟ کیا اس طرح کا کوئی سکریننگ پروسیس وہاں پہ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ جو لوگ موجود ہیں؟ میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ نہیں، جو ابھی تک کی معلومات ہے سمیرہ بہتر بتائیں گے۔ وہاں پہ اس وقت جتنا کچھ ہو رہا ہے مینول کام ہو رہا ہے، تمام کی تمام سکریننگ جو ہے وہ العدید ایئر بیس قطر میں ہو رہی ہے، تاجکستان میں بھی جو ان کے 2 ایئر بیسز ہیں وہ بھی مانگ لیے ہیں امریکہ نے، کیونکہ دے رننگ شارٹ آف سپیس ایٹ قطری ایئر بیس۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ 15 جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 15 سے 20 کا جتھا بنا دیا جاتا ہے، خواتین بچے، اس میں جس کا بچہ رہ گیا، جس کی بیوی رہ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، اس کا اندر سے جب طالبان فائٹرز کو اندر سے ایک گن شاٹ کی آواز ہے، ان کا کیو ہے بیسکلی، جب وہ گن شاٹ کی آواز وہ سنتے ہیں پھر وہ گیٹ کھولتے ہیں اور اس 20-25 کے جتھے کو اندر کر دیتے ہیں ایئرپورٹ۔ نہیں، وہ جتھا کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، یا محض بس جو پہلے کھڑے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ البدری 313 یونٹ ڈپلوائڈ ہے تینوں ونگز کے اوپر، ایسٹرن ونگ پہ، ویسٹرن ونگ پہ، ایبی گیٹ کے اوپر، اور کم از کم بھی اس وقت جو میں آج دیکھ کر آئی ہوں 6 سے 7 ہزار افغان جو ہے وہ ان 3 ونگز کے اوپر کھڑا ہے انتظار میں۔ کون کرے گا؟ طالبان کا یہ موقف ہے کہ امریکہ نے ان کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، آخری وقت میں ان کو یاد آیا۔ حالانکہ 2 فیکٹرز ہیں اس میں، 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں یہ لوگ، ایک ایس آئی وی ہے، ایس آئی وی وہ ہے جو ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، جنہوں نے ایسپناج سے لے کے ہر قسم کی مدد کی ہے فورن فورسز کی، ڈائریکٹلی فورن فورسز کے ساتھ۔ پھر P2 کیٹیگری ہے، P2 میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے یو ایس ایڈ یا ایجنسیز یا این جی اوز یا اس طرح کے سیکنڈ ایک فیکٹر گروپ میں، ڈیولپمنٹ فیکٹر گروپ میں جن کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ان کی سیکنڈ پرائیورٹی ہے۔ مگر اس وقت پرائیورٹیز کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو چلا گیا کابل ایئرپورٹ، اوپر سے ماشاءاللہ جو بائیڈن کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ اپنی اس وقت ایک وہ کام جو بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، انجام دیا جا سکتا تھا، وہ نہیں ہوا۔ اب وہ حیثیت نہیں، وہ حیثیت ہے بدستور۔ اور آپ دیکھیے نا جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انخلا ہماری اولین ذمہ داری، باقی موضوعات کو بعد میں دیکھ لیں گے ہم، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ جامع صاحب، انخلا تو ہے لیکن انخلا کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی جیسے سمیرہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ انخلا نہیں ہو رہا، وہاں پہ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، اور کسی کے پاس جس طرح کوئی سکریننگ کا پروسیس نہیں ہے، کوئی پروسیس نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص منہ اٹھائے وہ وہاں پہنچ جائے۔ ان کی جو اپنی اتھارٹی کے سربراہ ہیں وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جہاں پہ آپ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں گے تو وہاں پہ ہڑبونگ کے سوا اور کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھیے، ہمیں یہ ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ خطہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ کوئی بہت ترقی یافتہ خطہ نہیں ہے، اور اس میں بھی افغانستان لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ افغانستان کے اندر نہ تو ایک پولیٹیکل کوہیژن کبھی پیدا ہو سکی ہے، نہ وہاں پر سماجی نہ گورننس ہے، نہ وہاں پہ کچھ سوشل کوہیژن ہے۔ ایک اور بھی تو وجہ ہے جو خود بھی مانتے ہیں امریکی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سال کے اینڈ تک ایسی صورتحال کو دیکھ رہے تھے جو ہماری انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی تھی۔ بالکل، تو یہ ان کے لیے بھی شاید ہر ایک کے لیے تھا دھچکا۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب ایسی صورتحال میں لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ جناب یہ جہاز جو جا رہا ہے اس میں بیٹھنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ماضی کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، صرف آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے اندر جایا جا سکتا ہے، تو وہ کیوں ملے گا
آن ارائیول ویزا دیا جا رہا ہے نا. تو آن ارائیول ویزا دیا فارن منسٹر شاہ محمود قریشی بھی تھوڑی دیر پہلے مخاطب تھے جب انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے وہ بات کریں, ان کی کنسرن بھی ایویکویشن ہے, تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ 400-500 لوگوں کو یہاں پہنچنے پر ویزا دیا. اس سے اندازہ کریں کہ وہاں سے جو نکل آیا اسے پھر بعد میں ویزا مل رہا ہے, اس کو بعد میں ویزا مل رہا ہے. تو لہٰذا جب ایسی صورت ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورت میں امریکہ کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے, امریکہ اس سین کو جلد از جلد کٹ آف کرنا چاہے گا, اور وہ 31 اگست نہیں ہو سکتا ہے, وہ 30 اگست کو ہی اپنا. اچھا سمیرا, یہ دوسرا موضوع آ گیا 31 اگست کی ڈیڈ لائن اور طالبان کا اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹینس ہے, جو کہ آئی تھنک سب سے بڑی خبر آج کی, کہ نو مور, آپ اس 31 اگست کے بعد آپ سرخ لکیر سمجھیں اس کے اوپر. اور جو لویا جرگہ آج پہلا ہوا ہے طالبان کا, یہ اور پھر حکومت تب اعلان کریں گے جب یہ جائیں گے, اس کے اوپر کیا سنگن رہی آپ کی؟ اس کے اوپر جامی ابھی میں کچھ دیر کے لیے واپس آئی ہوں, کچھ مجھے آج اور بھی ایک پلان ہے ہمارا ایک ایکسکلوسیوٹی کور کرنے کا, مے بی اف دیٹ ہیپنس, تو ابھی مجھے دوبارہ جانا ہے جرگہ کی طرف ہی واپس. اس میں طالبان کی جو قیادت ہے اس میں آج میری ملاقات ہو پائی ذبیح اللہ مجاہد سے فرام پاکستان. آئی گیس میں اور میرے کولیگ شاہد, وی ور دا فرسٹ پاکستانی میڈیا ریپرزینٹیٹیو جو ان سے جا کر ایک ان کی ملاقات ہوئی ہے کافی دیر کے لیے, اینڈ ہی واز آف دا ویو کہ there is no extension being considered by the طالب sector to the Americans. اچھا سمیرا, یہ جو جرگے کی بات ابھی چل رہی ہے, یہ بتائیے کہ اس جرگے میں شامل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ 95 میں جو جرگہ ہوا تھا طالبان کا آخری, اس میں صرف علماء تھے, اور جرگے کی جو تعریف پہ پورا جرگے کے شامل ہونے والوں کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا جاتا تھا اس پہ صرف علماء پورا اترا کرتے تھے. کیا اس وقت جو جرگہ ہو رہا ہے وہ اس میں اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ قندھار کی اکثریت ہے, یا ہرات, مزار شریف, تخار اور پنجشیر سے بھی لوگ آئے ہیں؟ نہیں, اس کے اندر یہ ایک بڑا براڈ بیسڈ قسم کا جرگہ ہے. ایز آئی آلویز سے کہ ماضی بہت حد تک طالبان نے بھی اپنا دفن کیا ہے, کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چیزوں میں, یہاں شہر میں میوزک بھی بج رہا ہے, یہاں شہر میں لڑکوں کی داڑیاں بھی نہیں ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو اس جرگے میں بھی یہی ایک روش اپنائی گئی ہے کہ براڈ بیسڈ رکھا گیا ہے, اور علماء کے علاوہ بھی اس میں مکاتب فکر کے مشاہیر بھی ہیں, بلکہ ایک جو ایڈوائزر بیٹھے ہوئے تھے, آج ان کا نام شاید میں نہ بتا سکوں, جو ذبیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ بات چیت کی ہے کہ دنیا دیکھے کہ والے وقت میں کیا ثابت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جو جرگے میں جو لینگویج ہے وہ پشتو رہی یا فارسی رہی؟ سوری جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمیرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جرگے میں استعمال ہونے والی لینگویج تھی وہ فارسی تھی یا پشتو تھی؟ آئی تھنک اس میں میجورٹی کی لینگویج جو تھی وہ پشتو تھی, بیکاز پشتون از ان میجورٹی رائٹ ناؤ, لیکن اٹس ناٹ اے میٹر فار دیم. ابھی میں نے کہا نا کہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں کو نکال باہر کیا ہے. اس میں زبان کو بھی اہمیت ہے, اس میں ایتھنیسٹی کو بھی اہمیت ہے, اس میں فرقوں کو بھی اہمیت ہے, شیعہ سنی. جو سہیل شاہین صاحب سے ہمارا ریسنٹلی بھی مکالمہ ہوا اور بعد میں بھی خبر کے لیے یا معلومات کے لیے مکالمہ رہتا ہے, اس میں وہ ہمیں بار بار ایک ہی چیز حبیب صاحب کنوے کر رہے ہیں, جو کسی حد تک سمیرا بھی رپورٹ کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی لویا جرگہ یا سیٹ اپ جو مشاورتی ہو یا حکومت کا ہوگا, اس میں ہم میک شور کریں گے کہ آل ایتھنیسٹیز آر انکلوڈیڈ, آر پارٹ آف دیٹ پروسیس. تو وہ اس کو اب ڈسپلے بھی کر رہے ہیں جیسے اس لویا جرگہ کی فارم میں. سمیرا تیسرا بڑا اہم موضوع میں وقت کی قلت ہے ہمارے پاس, پنجشیر کا. یہ واحد جگہ ہے جہاں طالبان پہلے بھی قابض نہیں ہو پائے تھے, اب بھی مزاحمت اگر ہے امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی تو وہ یہیں سے ہے. طالبان نے فائٹرز کچھ بھیجے تھے, ان کے اوپر ایمبش ہوا ہے. تازہ خبر ہے کہ اس فائٹ کے بارے میں ابھی جو سالنگ جگہ ہے, آپ اس سے باخبر ہوں گے, سالنگ جی بالکل, وہاں پر اس وقت ان کا ایک بہت ہیویلی کنٹینجنٹ جو ہے, آرمڈ کنٹینجنٹ, وہ پہنچ چکا ہے, اور فصیح الدین از لیڈنگ دیٹ, اور اس کے لیے ویٹ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو لاسٹ راؤنڈ ہے مذاکرات کا وہ ہو جائے. کچھ علماء بھی بھیجے جائیں گے اس میں طالبان کی جانب سے, اور احمد مسعود کی جو ابھی تک کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے, جو ہم تک آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو 6 صوبوں کے گورنرز جو ان کی مرضی کے لگائے جائیں گے, اور ان کو وزارت خارجہ چاہیے فیڈریشن میں, وفاق میں ان کو وزارت خارجہ چاہیے, جس کے اوپر اپیرنٹلی اختلاف ہے, کیونکہ وزارت خارجہ, داخلہ اور فائنانس, یہ 3 ایسی وزارتیں ہیں, اور بشمول انفارمیشن, یہ ایسی وزارتیں ہیں کہ جس میں
सोचा ये जा रहा है कि क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला पहले दिन से इनके साथ इन कांटेक्ट हैं, डिलिब्रेशंस में है, कंसल्टेशंस में है, तो ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर हवाएं फिजाएं ऐसी लग रही हैं कि शायद अगर तालिबान ये शेयर होल्डिंग करते भी हैं, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते भी हैं, डिवीजन में जाएंगे, तो शायद इस तरह की प्राइमरी स्लॉट्स के अंदर सबसे पहले जो ताजिक की मेन रिप्रेजेंटेशन जानी जाती है वो डॉक्टर अब्दुल्ला जाने जाते हैं, तो दिस वुड बी डिस्कस्ड विद हिम फर्स्ट, क्योंकि अहमद मसूद बाय एज, बाय एक्सपीरियंस, बाय एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हिज आइडेंटिटी दैट इज रिलेटेड टू अहमद शाह मसूद द फाइटर, उसके अलावा उनका अपना कोई वैसे भी पंजशेर जो वैली है वो अददी एतबार से, पॉपुलेशन एरिया के एतबार से बहुत छोटी सी वैली है, तो उसका जो अगर हम काउंट करें उसका वेट तो वो भी जी अफगानिस्तान की उसका वेटेज भी बहुत कम होगा। सुमेरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे।